الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اس وقت موجود ہیں جس بچے کا انتقال ہوا، نعمان الطاری، ان کے گھر میں موجود ہیں۔ نعمان مدنی چینل پر آتا تھا اور ماشاءاللہ اس کا ایک اپنا انداز تھا۔ 11 پارے حفظ کر لیے تھے، کمپلیٹ کر لیے تھے۔ 12 سال کی عمر میں اس بچے کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ انتقال کی وجہ کیا تھی انشاءاللہ ان کے والد صاحب سے بات کریں گے۔ ہوا کیا تھا حضرت، یہ اس کو کیا بیماری تھی، لوگ جاننا بھی چاہ رہے ہیں۔ بچپن سے کارڈیو میوپیتھی نام کی بیماری ہوتی ہے جس میں دل کے پٹھے ایسے کمزور ہوتے ہیں اور اس کا علاج کہتے ہیں دریافت نہیں ہوا۔ اس میں اچانک جو ہے وہ دل بڑا ہو جاتا ہے، تو مسائل بڑے پوچھتا تھا، یہ نماز کے میری نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھوں۔ بعض اوقات میں اس کو کہتا تھا نا، یہ خوشی سے دوبارہ پڑھنے چلے جاتا تھا۔ ہمیشہ سلام تو کرتا تھا، سلام میں پہل کرتا تھا۔ میں کبھی غصے میں ہوتا تھا نا تو یہ مجھے اس طرح کہتا تھا کہ ابو میں چھوڑ دو نا، آپ جانے دو، میں بول رہا ہوں نا آپ جانے دو۔ وہ اس طرح کانفیڈنس کے ساتھ مجھے ٹھنڈا کر دیتا تھا۔ میری سنت، ہم آپ کی بارگاہ میں جان دے دینا تو بھی ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ سب آپ کا دیا ہوا، آپ کی تربیت سب آپ کا تھا، اور لاکھوں کروڑوں نعمان ایسے پیدا ہوں جو دین کی خدمت ایسی کریں کہ ساری دنیا میں سرکار کی سنتیں عام ہوں۔ رات کو سونے کا ٹائم آتا نا تو یہ میرے کمرے میں آتا، میرا ہاتھ چومتا، پاؤں چومتا اور معافی مانگتا اور پھر مجھے دم کر کے جاتا۔ ہر کوئی بھی جو ہے نا ان کو جانتا تھا اور ان کی وجہ سے ہم کو لوگ پہچانتے تھے، آپ نعمان کے نانا، آپ نعمان کے دادا۔ یہ کہ میری نظر میں ایک واحد بچہ تھا، بولا بھائی کیا بننا ہے نعمان، تو بولا مفتی قاسم۔ مفتی قاسم کا نام کیوں لیا اس نے؟ مفتی قاسم صاحب کا نام کیوں لیا؟ علم والے۔ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ سے اس انداز سے گفتگو کرنا، یہ ناظرین آپ دیکھیں کہ چل مدینہ۔ مرشد کرنا نہ انکار، میں بھی مدینے چلوں گا۔ کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ۔ باپا ان کے اترا ڈی پیلا چونگا آئی میں کہ جی تک چل مدینہ نہیں کریا۔ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ۔ باپا کری دیا نا مکے۔ اس کی ایک آڈیو ہم آپ کو سنانے لگے جس میں معافی کا ذکر ہے کہ معافی مانگنے کی اس بچے کے اندر ایک عادت تھی۔ آئی لوگ بتائے گے رمضان جو چاند مبارک، مجھ سے جو غلطی تھی کوتاہی تھی مجھے معاف کر دیجیے بدے۔ جو دل دکھی ہوئے، مجھے کوئی گال بری لگی ہوئے آئیں گے، بدتمیزی تھی ہوئے، مجھے معاف کر دیجیے بدے۔ اس بچے نے اپنی رائٹنگ میں جس انداز سے لکھا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور یہ نعمان کے چند کلپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ نعمان کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا فرمائی تھی، نماز سے کیسی محبت تھی۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ اپنے رب کی باقی بولو اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اب نعمان کے جو گھر کے بچے ہیں، نعمان کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے تھے، جو اس کے کزن وغیرہ تھے، پروگرام وغیرہ ہوتے ساتھ آتے تھے، وہ نعمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے ان کے بھی تاثرات سنتے ہیں۔ کبھی ہم باہر کھیل بھی رہے ہوتے تھے تو نعمان مجھے بولتا تھا یار مجھے نماز کی سیٹنگ کرا دو اپنے گھر پہ وغیرہ، کچھ بھی ہوتا تھا یہ نماز کے لیے مجھے بولتا تھا یار مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ میں نے رمضان میں 2 قرآن پاک ختم کیے تھے، اس کا اشعار میں نے نعمان کو کر دیا ہے۔ درود شریف پڑھے ہیں جتنے بھی، میں نے رسالے سواد نعمان کو پیش کیا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بڑا ہونہار زیرک بچہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے ماں باپ کو صبر عطا فرمائے۔ نابالغ تھا اس لیے وہ کہ بس جنت میں اللہ پاک ان کے درجے بلند کرے اور اپنے ان کے ماں باپ کے لیے نعمان کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ یہ نابالغ کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو جہنم کا عذاب نہیں ہے اس کے لیے، نہ قیامت کا حساب کتاب ہے۔ اللہ پاک ایسے اور بھی بچے ہمیں عطا کرے۔ کاش مطلب اس میں ماں باپ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، یہ ان کے والدین جو ہے نا، سمجھے ان کے ابو نے تو دعوت اسلامی میں کھولی ہے، ان کے دادا جان جو تھے یہ بہت پرانے مبلغ ہیں دعوت اسلامی کے۔ یہ گھرانہ جو ہے ہماری برادری کے ہیں، ہم لوگ میمن میں اور کتیانے کے بھی، میں شاید دعوت اسلامی سے پہلے سے، ہاں دعوت اسلامی کے پہلے سے اس خاندان سے میری ترکیب ہے، یاد آ رہا مجھے بالکل۔ تو مذہبی گھرانہ ہی سمجھ لو، دین سے محبت کرنے والا اور عاشق رسول
کا گھرانہ ہے. نہیں یوں مطلب ان کے جو نانا جانتے ہیں ان کے ابو تھے, ان کے ابو نے بہار شریعت پوری پڑھی تھی. یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں میں. یہ ایسے لوگ ہیں. اللہ پاک اس گھرانے کو شاد و آباد رکھے اور ایسے کئی نعمان ان لوگوں کو عطا کرے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو, صبر بھی عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.